कनाडा कॉलिंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। T1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान की पेशकश हफ्ते के दिन आपके लेकर आया करते हैं। पहले सेगमेंट में कुछ न्यूज़ पे बात किया करते हैं और फिर लताफ़ सिद्दीकी साहब कनेडियन इश्यूज़ के चीफ एडिटर हमारे साथ हुआ करते हैं। चंद अहम जो मौज़ूआत हैं उस पर हम तबसरा करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहते हैं। लताफ़ साहब खुशामदीद आपको। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं? ठीक ठाक दुआएं। लताफ़ साहब दिन करीब आते जा रहे हैं और 11 मई इलेक्शन का डे जो अनाउंस हुआ। अब देखें कितने दिन हैं, आज 23 मार्च है, 7 और 1 महीना और फिर ये 1 महीना 20 दिन के करीब लगते हैं। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया, 24 से 29 मार्च तक जो हैं कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। अभी भी कोई आपके जहन में शक व शुबात हैं कि अब नहीं है? भट्टी साहब, इलेक्शन का रास्ता खुल गया, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं और केयर टेकर सेटअप इन ऑलमोस्ट प्लेस। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का रास्ता ज़रूर खुल गया है, लेकिन ये सवालात अभी तक बाकी हैं कि क्या इलेक्शन होंगे। अभी भी ये सवाल बाकी हैं? ये सवाल तो बाकी है, क्या इलेक्शन होंगे। और मैं नहीं कर रहा ये सवाल, एक आम आदमी भी ये कर रहा है। और अगर इलेक्शन हो भी गए तो क्या पावर ट्रांसफ़र होगा? वो इम्पोर्टेंट मसला, सबसे बड़ा अब ये दोनों के सामने जो क्वेश्चन मार्क हैं उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये नहीं है कि मेरी कुछ विजुअल थिंकिंग है या आप कुछ ऐसा सोचते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ है इसके पीछे। आप देखिए 1970 में इलेक्शन हुए, मुनसिफाना इलेक्शन हुए, लेकिन इक़्तिदार तो मुंतकिल नहीं हुआ। ज़ियाउल हक़ साहब ने भी कहा कि मैं 90 दिन में इलेक्शन करा दूंगा, तो ना उन्होंने पार्टी बेस पे तो इलेक्शन बहुत बाद में कराए, लेकिन इलेक्शन तो नहीं कराए उस तरह के, और पावर भी वो नहीं हुआ और 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हुए। तो ये तारीख़ है पाकिस्तान की, वगैरह वगैरह। इसकी वजह क्या है कि क्वेश्चन मार्क बदस्तूर हैं। अब दूसरी मुल्कों में देखते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में तारीख़ पे इलेक्शन होते हैं। अमेरिका की सदारती इंतखाब की डेट तयन, वहाँ तो निगरान हुकूमतें भी नहीं होती, वही लोग होते हैं और उनको पावर ट्रांसफ़र की भी डेट होती है। यहाँ कनाडा की मिसाल ले लीजिए, जहाँ हम रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डेमोक्रेटिक कंट्री। सवाल इसलिए होते हैं ये पाकिस्तान के हवाले से कि सवालिया निशान, अभी भी आपको हैरत हो रही है कि मैं सवालिया निशान लगा रहा हूँ। उसकी वजह एक तो तारीख़ है और दूसरी बात ये होती है कि जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिन मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम नहीं होता, वहाँ डाउट बहरहाल रहते हैं। तो अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात कर लें पहले, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं नहीं समझता कि इस सब्जेक्ट पे बहुत कई प्रोग्राम चाहिए आपको करने के लिए, लेकिन सरसरी तौर से हम निकलते हैं, पुरानी बातों को छोड़ दें, लॉ ऑफ नेसेसिटी की बात छोड़ दें। हम अभी की बात करते हैं। रेमंड डेविस को सडनली छोड़ दिया गया, मुशर्रफ साहब के आने से पहले बेल बिफोर अरेस्ट हो गई। तो जाहिर है किसी ने तो कहा ना, जमानत है, किसी ने तो कहा ना, गारंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, किसी ने तो कहा ना कि रेमंड डेविड को छोड़ दो और जनरल मुशर्रफ को आने दो, बेल बिफोर अरेस्ट दे दो, वगैरह वगैरह। तो ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है किसने कहा, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। नहीं, किसने कहा सर? नहीं, ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। कोई ये कहते हैं कि किसी हुक्मरान को या साबिक वज़ीर आज़म को सऊदी अरब बुलाया गया, लंदन बुलाया गया, उनसे कहा गया कि मुखालफत मत करो। किसी और अहम ज़रदारी साहब तो पहले से हक में होंगे उनके आने के, है ना? अच्छा, ज़रदारी साहब को भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया होगा कि भाई कुछ ना करो, उन्हें आने दो, साबिक सरबराह हैं। लेकिन अताफ साहब, अगर उनको आने के लिए इतनी ऑप्शंस दी जा रही, इसका मतलब उनका किरदार भी हो सकता है फिर आगे आने वाले दिनों में। कुछ भी हो सकता है, यही तो बात है। फिर वही आप कहेंगे यार आप फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि सरसरी जायजा लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये है, पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेट, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट है, इसीलिए तो सजाए मौत है जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है। लेकिन आइए नजर डालते हैं, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, अगस्त 1947। 1956 में पहला दस्तूर दिया गया। 9 साल लगे पहला दस्तूर बनने में नहीं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन टूटने में 2 साल। मार्शल आ गया। 1958 में अयूब खान साहब आए, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल अयूब खान कहलवाया और ही एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी रीजन। चलिए, बिस्मिल्लाह हो गई। उसके बाद फिर बहुत टाइम लगा। 1973 में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिस पे सारी सियासी पार्टियों ने दस्तखत किए। हद तो ये है कि प्रो आर्मी पार्टी यानी जमात इस्लामी ने भी उस पर दस्तखत किए। और जनाब फिर ज़ियाउल हक़ साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि इट्स ए पीस ऑफ पेपर,
یوز لیس پیس آف پیپر. چلیے جی 1973 کی, پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد انہوں نے کہا ہیلڈ ان ابینس ہے یہ, پھر اس میں امینڈمنٹ وغیرہ کی, ٹوٹا پھوٹا کرا کے وہ پھر کسی طرح بات ہوئی اور کانسٹیٹیوشن پھر آ گیا. پھر ایک اور ہمارے جسٹ ایک ذہن میں میرے سوال آئے, میں آپ کو اس سے آپ کا خیال ہے کہ 73 کانسٹیٹیوشن درست ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ اس کو بھی جو ہے نہیں, اب اس میں تو بہت ساری امینڈمنٹ ہی ہو گئی, ہم نے پہلے ایک زمانے میں تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن اور کلاس ہمیں زبانی یاد تھی, اب تو ہمیں جب نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا پروسیس شروع ہوا تو پھر ہمیں امینڈڈ کلاسز دیکھنی پڑی, ترامیم ہو گئی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, کس حال میں اللہ جانتا ہے. چلیں صحیح. پھر آپ کے محبوب رہنما جنرل پرویز مشرف صاحب آئے, انہوں نے بھی کہا کہ چھوڑیں جی کانسٹیٹیوشن جناب, چھوڑیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں چلے گا گولی کدھر سے آئی, چھوڑو کانسٹیٹیوشن کی بات چھوڑو. انہوں نے بنایا PCO, پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر. پھر لا آف نیسیسٹی کی بات ہوئی, ان کو اختیار ہے کہ وہ وردی میں بھی رہیں, ان کو اختیار ہے, یہ جوڈیشری کا کام. تو جیسے میں ریمنڈ ڈیوس اور جنرل مشرف کی بیل بیفور ارسٹ کی بات کر رہا تھا, تو مجھے ان دونوں ایکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کام کسی کے کہنے سے کرو گے تو پھر یہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں عدلیہ نہ تو پاورفل ہے, نہ آزاد ہے, نہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اس پہ ایک اور سوال ہے, جو ان کو بیل دی گئی ہے, حفاظتی ضمانت دی گئی ہے, اس کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں عدلیہ, اگر کوئی اس پہ حوالے سے کوئی کر لے بات؟ سر جو دیں گے وہ منسوخ کیوں کریں گے؟ اچھا, دینے والا جب دے دیا تو منسوخ کیوں کریں گے؟ تو عدلیہ پہ بھی سوالیہ نشان اس حوالے سے. اچھا, اب یہ جو بات ہو گئی کہ مشرف صاحب آ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ عین ممکن ایسی صورتحال میں, تو یہ کس طرف جا رہی بات؟ کیا ان کے کوئی خاص ان کو کوئی ایک چیز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹس سامنے آ رہے ہیں؟ اصل میں یہ ساری چیزیں ہیں. الیکشن پہ تو خیر ان کا کوئی, الیکشن روکنے میں تو مشرف کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ 2-3 تھیوریز جو ہیں, انالسٹ جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. ایک تو انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو آگے چل کے کوئی رول دیا جائے, لیکن میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ان کا رول بچا نہیں ہے. صحیح. اور جو دوسری تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کے سربراہ رہ چکے ہیں اور پھر پتہ ہے کہ انہوں نے آرمی کے حوالے سے بھی ایک بات کی ہے کہ آرمی کو پتہ کہ کیا کرنا ہے, وہ مدد کریں گے. آرمی کے لوگوں کو, آرمی کے لوگوں کا, آرمی جو ہے ان کے جنرل ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں یا وہ ہوں, دے آر اباؤٹ دا لاس. یہ آپ اس میں دیکھ لیں, اصغر خان کیس کے حوالے سے جب آپ نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کریں ہمارا ٹرائل, کون کرنے والا ہے؟ کسی نے نہیں کیا, کسی نے کوئی, گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, کسی نے حوالے سے کچھ نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے نہیں, اسلم بیگ نے چیف جسٹس کو بلایا تھا کہ یا تم بھائی تم بحال کر رہے ہو جنیجو کی حکومت, یہ کہہ دو کہ ان کی حکومت غیر قانونی ڈسمس ہوئی تھی, لیکن یہ نہ کہو کہ انہیں بحال کر رہے ہیں اس لیے کہ بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو جناب آرمی ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, اخبار والوں کی خبر غلط ہے. دوسری طرف جو بات, مجھے یہ بات ختم کرنے دیں, انہوں نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے کہ وہ کسی چیف جسٹس کو GHQ میں بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا رجسٹر میں لکھا ہے ان کی آمد. صحیح ہے وہ تو. اچھا, لیکن یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم آرمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا کیا, لیکن جو مختلف لوگ جو ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں کہ آرمی کے ہی جو دور ہوتے ہیں ان میں کچھ ترقی ہوتی ہے, اور آرمی کے جو جنرلز جنہوں نے بھی ٹیک اوور کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا, ہم تو اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ملک ہمیں لوگ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں, ورنہ ہم کب آتے ہیں؟ بھائی بلاتے تو اس لیے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اقتدار جدہ جانے سے ملے گا تو آپ جدہ جائیں گے, اگر آپ کو سیاستدانوں کو یہ پتہ ہے کہ اقتدار امریکہ جانے سے ہوگا. لیکن ایسی بھی بات ہے کہ اب تھوڑے دنوں میں, یہ بات بھی تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ تھوڑے دنوں میں سیاستدانوں میں, جس میں نواز شریف بھی شامل ہیں, ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی کی پیداوار ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں زرداری بہتر ہے, ملٹری نہیں چاہتے. 5 سال تو تبدیلی تو آ رہی ہے. لیکن اگر پاکستان میں سیاہ سفید کی مالک ہی ہے اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوگا, اگر تو آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگا, تو سیاستدان وہاں نہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ الطاف صاحب, اب اتنی چیزیں آ گئیں تو پھر اس کے باوجود اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنی صورتحال کے باوجود بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون بنے گا, اب اتنی گورنمنٹس آ گئیں, چیزیں آ گئیں, لیکن پھر تبدیلی تو کوئی نہ آئی نا. اگر کسی کے کہنے بھی سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ کے سامنے اب پاکستان میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, نئے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ سب. سر میں اسی لیے آپ سے کہا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن ہے,
تو آپ جوڈیشری کی طرف جائیں گے نا. تو اسی لیے تو میں نے یہ ریمن ڈیوس اور جنرل مشرف کی بیل بیفور اریسٹ کی جو بات کی ہے اسی لیے کی کہ آپ کہاں جائیں گے. دیکھیں نا, اگر آپ ایگریوڈ پارٹی ہیں, آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. لیکن اگر آپ کا فیتھ عدالت پہ اتنا مضبوط نہ ہو جتنا. لیکن ایک چیز اور ہے, اب جیسے الیکشن ہونے والے ہیں, انشاءاللہ ہوں گے بھی, لیکن اب دھاندلی بہت کم, ہمارا ذاتی خیال ہے کہ دھاندلی ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. تو اگر ووٹ کا اپنا حق ایکسرسائز صحیح طور سے عوام کرتی ہے, پھر تو ان کی مرضی کا نمائندہ ہے, پھر تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. میں تو یہی, عمران خان کی نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ الیکشن ایماندارانہ ہو جائیں اس ملک میں, کوئی بھی آئے, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کا ایسا ہو, الیکشن کمیشن جو حکومت کے زیر اثر نہ ہو. لیکن آپ کے پاس اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں, فخر الدین جی ابراہیم کو جتنا میں جانتا ہوں, جسٹس صاحب کو, سابق جسٹس صاحب کو, تو یہ تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ الیکشن جو ہے ایماندارانہ کرائیں گے, اور اگر کسی نے ان پہ انفلوئنس کیا تو وہ پھر گھر چلے جائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں تو بہتری کی طرف تو ہیں. بالکل صحیح ہے, امید بھی یہی کرنی چاہیے, بات تو بہتری کی طرف ہے. کیونکہ اگر آپ کا عدلیہ بھی آج نہیں تو کبھی نہ کبھی تو آزاد ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ الطاف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت سے موضوعات تو بہت ایسے ہیں جتنی مرضی بات کر لی جائے, لیکن ظاہر ہے وقت ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے اگلے ہفتوں میں مزید زیادہ اس پہ ہم بات کریں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ جناب. یہ تھا ہمارا آج کا کینیڈا کالنگ, اور کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے پروگرام کا دورانہ بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے, فریکوینسی بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے. الیکشن آ رہے ہیں, آپ کو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ رکھیں. اور آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اب آپ ہمارا جو پروگرام ہے T1 کینیڈا کے پروگرام جو ہیں بیل 5 کے چینل 828 پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بیسک کیبل ہے, کچھ پرسکرائب کرنے کی, سبسکرائب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ آپ اگر آپ کے بیسک کیبل ہے تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بیل 5 828. راجرز پہ ہمارا چینل ہے 857. جادو اور جادو پلس پہ بھی آپ جو ہیں ہمارے پروگرام جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں تو آپ اسکرین پہ نمبرز بھی آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا بھی دوں, 416-703-2182 416-703-2182 یا info@tv1canada.com پہ آپ جو ہے ہمیں ای میل کر کے بھی اپنی انفارمیشن رائے دے سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے TV1 کینیڈا پہ بہت اچھے اور خوبصورت انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے پیش کریں. تو چلیے جناب, ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ اور سپرد مولا.